صدر ٹرمپ نے ایران سے تجارت کرنے پر نئی پابندیاں عائد کر دیں. کہا ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے کسی بھی ملک پر امریکہ میں 25% ٹیرف عائد ہوگا. اس اقدام کا اطلاق فوری طور پر ہوگا. ایران کے خلاف حملے سے پہلے سفارتکاری کو موقع دینا چاہیے. نائب صدر جے ڈی وینس کی زیر قیادت سینئر معاونین کا ٹرمپ پر زور. امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ وائٹ ہاؤس ایران کی جانب سے اپنے جوہری پروگرام کے حوالے سے مذاکرات کی پیشکش پر غور کر رہا تھا، جبکہ ٹرمپ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی منظوری دینے پر غور کرتے دکھائی دے رہے تھے. ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کا حکومت کے حق میں مظاہروں پر قوم کو خراج تحسین. کہا عظیم ریلیوں نے غیر ملکی دشمنوں کی سازشوں کو خاک میں ملا دیا. ان سازشوں پر اندرونی کرائے کے ایجنٹوں سے عمل کروایا جانا تھا. مظاہرے امریکی سیاستدانوں کو خبردار کرنے کے لیے تھے. امریکہ اپنے فریبی اقدامات روکے اور اپنے اعلی کاروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دے. ایرانی قوم مضبوط، طاقتور اور باخبر ہے. دشمن کو پہچانتی ہے، ہمیشہ میدان میں رہتی ہے. انڈونیشیا کی پاکستان سے دفاعی تعلقات مزید بڑھانے کی خواہش. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات میں انڈونیشیا کے وزیر دفاع نے دو طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے کے لیے مختلف شعبوں کی تلاش پر تبادلہ خیال کیا. آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے انڈونیشیا سے پائیدار دفاعی تعلقات بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا. ملاقات میں علاقائی اور عالمی سیکیورٹی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. انڈونیشیا کے وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جعفری شمس الدین کی قیادت میں وفد نے ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدو سے بھی ملاقات کی. حکومت نے اسپیشل اکنامک زون ترمیمی آرڈیننس 2026 واپس لے لیا. وزیراعظم نے صدر کو آرڈیننس واپس لینے کی ایڈوائس بھجوا دی. اس سے پہلے وزیراعظم نے آرڈیننس منظوری کے لیے صدر کو بھجوایا تھا. صدر نے 15 دن تک اس پر دستخط نہیں کیے، جس کے بعد یہ خود بخود نافذ العمل ہو گیا تھا. قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی نے صدر کے دستخط کے بغیر آرڈیننس جاری کرنے پر احتجاج کرتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کیا تھا. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کو فون. ایران کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال. پاک ایران وزرائے خارجہ نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا. پاک ایران سفارتی روابط جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا. گورنر سندھ کامران ٹسوری سے کینیڈا کے ہائی کمشنر طارق علی خان کی گورنر ہاؤس میں ملاقات. دو طرفہ تعلقات، باہمی تعاون اور علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال. اس موقع پر گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ پاکستان کینیڈین سرمایہ کاروں کے لیے ایک پرکشش ملک ہے. خصوصاً کانکنی اور معدنیات کے شعبے میں وسیع مواقع موجود ہیں. کراچی کے علاقے منگو پیر میں مدرسے کے استاد کے تشدد سے زخمی بچہ دم توڑ گیا. مدرسہ استاد نے سر پر ڈنڈا مار کر بچے کو زخمی کیا تھا. ڈاکٹرز کے مطابق 6 سالہ حسن کے پھیپھڑوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. پاک پتن میں چولہے میں گیس لیکیج کے باعث گھر کو آگ لگ گئی. جھلس کر میاں اور بیوی زخمی. ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلیمی میدان میں بھی معاہدہ طے پا گیا. پہلے مرحلے میں 500 بنگلہ دیشی طلباء کو پاکستانی جامعات میں داخلے دیے جائیں گے. ایچ ای سی ذرائع کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کے طلباء پاکستان میں اسکالرشپ پر اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں گے. داخلوں کے لیے بنگلہ دیشی طلباء کی بڑی تعداد نے چٹاگانگ، ڈھاکہ اور راجشاہی میں منعقد کیے گئے انٹری ٹیسٹ میں بھی شرکت کی تھی. برطانیہ کے کئی علاقوں میں شدید برف باری کے بعد بارش. اسکاٹ لینڈ کے مختلف علاقوں میں سیلاب کی وارننگ. برف پگھلنے اور موسلادھار بارش سے نظام زندگی متاثر. رات کو درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے جانے کا امکان. ملائیشیا اور انڈونیشیا نے بغیر اجازت خواتین اور بچوں کی غیر اخلاقی تصاویر بنانے والے ایلون مسک کے اے آئی گروک چیٹ بوٹ کو بلاک کر دیا. برطانیہ میں کسی کی مرضی کے بغیر اس کی جنسی تصاویر بنا کر
بنانے کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے رواں ہفتے نیا قانون لایا جائے گا۔ ایلان مسک کے گروک AI چیٹ بوٹ کے حوالے سے حکومت کا فیصلہ۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق نیا قانون کمپنیوں کے لیے جنسی تصاویر بنانے والے ٹولز کی فراہمی کو غیر قانونی بنا دے گا۔ امریکی حراستی مرکز گوانتانامو بے میں قید فلسطینی شہری ابو زبیدہ کو ناجائز تشدد کا نشانہ بنانے پر ہرجانہ ادا۔ ابو زبیدہ کا اصل نام زین العابدین محمد حسین ہے، جو سعودی عرب میں پیدا ہوئے تھے۔ ابو زبیدہ کو پرویز مشرف کے دور حکومت میں مارچ 2022 میں پاکستان کے شہر فیصل آباد سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ابو زبیدہ کی قانونی ٹیم نے برطانوی حکومت پر تشدد میں معاونت کرنے پر مقدمہ دائر کیا تھا۔ ابو زبیدہ پر القاعدہ سے تعلق کا الزام ثابت نہیں ہو سکا تھا۔ چین کی ایرانی مظاہروں کے رد عمل میں امریکہ کے ایران پر ممکنہ حملے کی مخالفت۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ عالمی قوانین کے تحت ملک کی خود مختاری اور سب کی سلامتی کا تحفظ کیا جانا چاہیے۔ امید ہے کہ ایرانی حکومت اور عوام موجودہ مشکل صورتحال پر قابو پا سکتے ہیں، ملک کی استحکام برقرار رکھ سکتے ہیں۔ روسی سلامتی کونسل کے سیکرٹری کا ایرانی ہم منصب کو ٹیلی فون۔ کہا، ایران کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت کی کوششوں کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا پاسدارانہ انقلاب کو امریکی مطالبے کے باوجود دہشت گرد تنظیم قرار دینے سے انکار۔ وزیر تجارت پیٹر کائل نے کہا کہ ایران پر جتنی پابندیاں لگا سکتے تھے لگا چکے، ایرانی عوام کی مدد کے دیگر امکانات کا جائزہ ضرور لیں گے۔ ٹرمپ 2019 میں پاسدارانہ انقلاب کو دہشت گرد قرار دے چکے ہیں۔ صومالیہ نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ تمام معاہدے منسوخ کر دیے۔ امارات پر صومالیہ کی وحدت، خود مختاری اور سالمیت کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام۔ صومالی کابینہ نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی صومالیہ کے امور میں مبینہ مداخلت اور سرگرمیوں کے حوالے سے صومالیہ کے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ صومالیہ نے امارات کے ساتھ تمام سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کے معاہدے منسوخ کر دیے۔ امارات کے ساتھ صومالیہ کے 3 بندرگاہوں کے معاہدے بھی منسوخ۔ حماس نے غزہ کا انتظام آزاد فلسطینی ادارے کے حوالے کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ ترجمان حماس کے مطابق فیصلہ صدر ٹرمپ کی جانب سے غزہ امن کونسل بنانے کے بیان کے بعد کیا گیا۔ غزہ کے اداروں سے دستبردار ہونے کا فیصلہ واضح اور حتمی ہے۔ غزہ میں 7 اکتوبر 2023 کے بعد اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 71,400 سے تجاوز کر گئی۔ 1,71,000 سے زائد زخمی۔ اسرائیل نے ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کو بھی غزہ میں کام بند کرنے کا حکم دے دیا۔ کہا، تنظیم اسرائیل کی نئی پابندیوں پر عمل درآمد میں ناکام رہی۔ ان میں غزہ کے تمام ملازمین کی ذاتی معلومات دینا بھی شامل تھا۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ وہ بچ جانے والے 20% سے زائد اسپتالوں کو چلانے میں مدد دے رہے ہیں۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے M2 لاہور سے اسلام آباد تک بند، M3 فیض پور سے جڑاں والا، M4 پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد اور M11 کالا شاہ کاکو سے سنبڑیال تک بند۔